میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، اس دنیا میں جس کسی نے بھی غرور و تکبر سے سر اٹھایا، اسی بھی مٹی کے حوالے ہو کر آنکھوں سے دور ہونا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کلیوں کو مسکراہٹ اور پھولوں کو مہک عطا کرتی ہے، وہی تیز ہواؤں سے لہلہاتے چمن کو اجاڑ بھی دیتی ہے۔ رات اور دن کے بدلنے میں زندگی اور موت کا سلسلہ نہ جانے کب سے ہے اور کب تک جاری رہے گا، اس کو تو وہی جانے جس نے جگنو کو ستاروں کی چمک بخشی، پانی کی موجوں میں کنول کو مسکراہٹ دی اور شمع کو محفل کی رونق دی۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، یہ وہی دنیا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اچھائی اور برائی کی لڑائی جاری رہی۔ ظلم، شرکسی اور بغاوت کی طاقتوں نے ہمیشہ حق و صداقت کو دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مصیبتوں اور تکلیفوں سے خالی نہ رہی۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا لشکر اتارا تو اسی سرزمین پر شیطان نے کبھی نمرود کا بھیس بدلا تو کبھی فرعون کا روپ اختیار کیا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فتنہ اپنے شباب پر تھا، مٹی کے بتخانوں سے آندھیاں چلی، طوفان اٹھے، یہاں تک کہ مکہ کی ایک ایک گلی کوچے میں سازشوں کا بازار گرم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے اس مدینہ کی پاک زمین پر اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا لیا۔ مدینہ کی مٹی میں آپ کا بدن مبارک بطور امانت موجود ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر نبوت کی شمع جلتی رہی، اس کی لو مدھم نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فاران کی چوٹیوں سے اسلام کا پیغام سنانے عربوں کو پکارا تھا۔ یہ آواز پہاڑوں سے نہیں بلکہ پورے آسمان سے ٹکرائی اور آہستہ آہستہ یہ آواز پوری دنیا پر چھا گئی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تلواریں بدر و حنین، وحد و خیبر میں اٹھ چکی تھی، ان کی پیاس کچھ باقی رہ گئی تھی۔ چنانچہ زندگی کے ایک موڑ پر یزیدیت نے زمین کربلا پر آخری مورچہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک مرد مجاہد آگے بڑھ کر یزیدیت کے تابوت میں حق و صداقت کی آخری کیل ٹھوک دی۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صبر و برداشت کی تاریخ ظلم و زبردستی کی راجدھانی پر پروان چڑھی ہے۔ عدل و انصاف کا پرچم ظلم و جفا کے محلوں پر لہرایا جاتا ہے۔ آزادی کی تعلیم تلواروں کے سائے میں دی جاتی ہے اور اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانے والا شہید ہوتے ہوتے مسکراتا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا ناحق خون کرنے والوں کو ظالم کہا کرتی ہے، تو آخر ہم اسے کیا کہیں جس نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بطول نور نگاہ علی مرتضیٰ کو بے آب و دانہ شہید کر دیا، جن کی لاش کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ بے دردی کے ہاتھوں انہیں اس حال میں شہید کیا گیا کہ ان کے خیمے میں گلے کا ایک دانہ یا پانی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، جن کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر ماں کی آغوش میں سو گئے مگر آنکھیں نم نہ ہوئی، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ان بد نصیبیوں کو کیا ہو گیا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن کے گھرانے نبوت سے دنیا والوں رحم و کرم کی بھیک ملی تھی، اسی گھر کا ایک ننھا سا معصوم علی اصغر پانی کے لیے قطرے کے لیے ترس گیا، اور وہ حسین رضی اللہ عنہ جس کے چاند جیسے چہرے اور پتلے پتلے ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں نے بار بار چوما تھا، اسی کا جسم کربلا کے میدان میں زخموں سے خون آلود پڑا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت جعفر بن علی بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعد شہادت دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔
یہ دردناک حادثہ اسی بدبخت یزید کے حکم کا نتیجہ تھا جس نے تخت و تاج کو شراب و کباب کا آنکھڑا بنا دیا تھا، اور میرے بھائیوں جس نے میدان نینوا میں آل پیغمبر کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ آج ہم میں نہیں ہیں مگر ہمیشہ کے لیے اپنی یادگار چھوڑ گئے۔ ان کا غم کائنات کا غم ہے اور ان کی یاد ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ خوش نصیب ہے وہ دل جس میں ان کی یاد باقی ہے، اور نیک بخت ہے وہ آنکھیں جو ان کے غم میں اشک بار ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، کربلا کا وہ مظلوم جس کے غم میں آسمان سے خون برسا اور زمین نے لہو اگلا، جو فاطمہ کا لال اور شہزادے رسول ہے، اسی کے خون کے قطروں سے اللہ تعالیٰ نے شجرہ اسلام کی آبیاری فرمائی۔